بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 15واں باب جو ذکر کیا ہے اس کا تعلق زبان کی آفات اللسان۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں ابواب کباری اللسان کہ ایسے بڑے گناہ جن کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ ایسے بڑے گناہ جن کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ تو ایک مسلمان کو زبان کی آفتوں سے، زبان کی مشکلات سے، زبان کے ذریعے آنے والی پریشانیوں سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس ضمن میں قرآن کریم کی چند آیتیں اور پھر اخیر میں 2 حدیثیں بیان کی۔ زبان کی برائی سے متعلق شیخ رحمہ اللہ نے جو آیت ذکر کی ہے، سب سے پہلی آیت سورۃ الفرقان کی، سورۃ الفرقان آیت نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بہت ہی مشہور آیت۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں، رحمان یعنی اللہ رب العالمین کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، کیا مطلب فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں؟ آرام سے، سکون سے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے چلنے کا یہ انداز ہوتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ چلنے کا اختیار نہیں کرتے، یا ایک کہ اپنی زندگی کچھ اس طرح نہیں گزارتے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اس بندے کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، یا اس کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے، اس کے اندر بڑپن پائی جاتی ہے۔ اس طرح ایک مومن کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رحمان کے سچے بندے ہیں وہ زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام۔ اگر کسی جاہل سے کسی مومن بندے کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور وہ جاہل آدمی اپنی جہالت کو ظاہر کرتا ہے اور جہالت پر مبنی گفتگو کرتا ہے، تو ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ کر نکل جاتا ہے کہ تم پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں پہ اس آیت میں سلام سے مراد کا ہے؟ اعراض ہے اور ترک بحث و مجادلہ ہے، کہ اگر جاہل آدمی لڑنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، تو ایک مومن آدمی لڑنے اور جھگڑنے میں اس کا ساتھ کیا ہے؟ نہیں دیتا ہے، کٹ حجتی اس سے نہیں کرتا ہے، الجھتا نہیں ہے، اور بے فائدہ باتوں میں اس کا ساتھ دے کر اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے۔ یعنی اہل ایمان اہل جہالت سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض و گریز کی کیا ہے؟ پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی کٹ حجتی کرتا ہے، کوئی جہالت پر مبنی گفتگو کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک مومن اور مسلمان کیا ہے؟ اس سے اعراض کر لیتا ہے، گریز کر لیتا ہے، اور اس سے کیا ہے؟ زیادہ بات چیت نہیں کرتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کہیں کوئی جاہل ہے اور اس سے ہمارا آمنا سامنا ہو رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ گفتگو نہ کریں،
بلکہ اپنی زبان کی کیا کریں؟ حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس لیے کہ آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے گفتگو کرتا ہے؟ اپنے جسم کے کس عضو اور حصے کا استعمال کرتا ہے؟ یقیناً کیا ہے؟ زبان کا استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے زبان کے بیجا استعمال سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق جو دوسری آیت ذکر کی ہے اس کا تعلق سورۃ القصص سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، یا اور اگر آگے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ یہ پوری مکمل آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، سچے اور اچھے بندے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کیا ہے؟ لغو سے بچتے ہیں، لغو سے بچتے ہیں۔ یہاں پر لغو سے مراد وہ سب و شتم ہے، گالی گلوچ ہے اور دین کے ساتھ استہزاء ہے جو مشرکین کیا کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، کہ جب مومنین مشرکین کی لغو باتوں کو سنتے ہیں، ان کی گالی گلوچ کو سنتے ہیں، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مشرکین کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کا اور نبی اسلام کا، پیغمبر اسلام کا کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے وہ کنارہ کشی کیا ہے؟ اختیار کر لیتے۔ آرَضُوا عَنْهُ، وہ مشرکین سے اعراض کر لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ کیا ہے؟ پھیر لیتے ہیں، یعنی وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں، وہاں پہ وقت نہیں گزارتے جہاں پہ اللہ رب العالمین کو ناراض کیا جاتا ہو، اللہ رب العالمین کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ اور مومن کیا کہتا ہے؟ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جو مومنین ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل کیا ہے؟ تمہارے لیے، سلام علیکم، اور تم پر کیا ہو؟ اللہ کا سلام ہو۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ سلام سے مراد کیا ہے؟ سلام تحیہ نہیں ہے، سلام دو طرح کا ہے۔ سلام کیا ہے؟ دو طرح کا ہے۔ ایک جب آدمی کہیں جاتا ہے، کسی سے ملاقات ہوتا ہے کرتا ہے، اس موقع سے بھی کیا ہے؟ سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا ہے؟ سلام تحیہ ہے۔ اور دوسرا جو سلام جو یہاں پہ مراد اس آیت میں کیا ہے؟ سلام متارکہ ہے۔ سلام متارکہ ہے کہ ہم تم کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے، تمہاری باتوں میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تمہارے کاموں میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے اس موضوع کے حوالے سے جو تیسری آیت ذکر کی وہ بہت ہی مشہور ہے، اور وہ سورہ قاف کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جب بھی کوئی لفظ کیا ہے اپنی زبان سے نکالتا ہے، لفظ کوئی بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ نگراں ہے، نگراں متعین ہوتا ہے، اور اس سے وہ نگراں کیا کرتا ہے؟ حاضر رہتا ہے، مستعد رہتا ہے، تیار رہتا ہے۔ رقیب محافظ کو کہتے ہیں۔ رقیب کس کو کہتے ہیں؟ محافظ کو۔ تو اسی سے کیا مراقب ہے؟ جو امتحان وغیرہ آپ کا ہوتا ہے اور جو نگراں متعین ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مراقب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مراقب کہتے ہیں، یعنی محافظ کے معنی میں، نگراں کے معنی میں۔ اور عتید کیا ہے؟ عتید حاضر اور تیار کو کہا جاتا ہے۔ عتید کا معنی کیا ہے؟ حاضر اور تیار رہنے والا، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرشتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ مکمل طور پہ مستعد اور تیار رہتے ہیں، اور آدمی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو کیا کرتے ہیں؟ وہ نوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو اپنی زبان سے جو بات نکال رہا ہے یا جو بول رہا ہے اس خوب سوچ سمجھ کے کیا ہے بات کرنی چاہیے، تاکہ ایسی کوئی بات نہ ہو جس پر اللہ رب العالمین کیا کر لے؟ ہماری اور آپ کی گرفت کر لے۔ اس لیے آدمی کو مکمل طور پہ احتیاط برتنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اور ایسی باتیں بولنی چاہیے، ادا کرنی چاہیے جس کا تعلق کیا ہے؟ اچھے امور سے ہو، اچھے کاموں سے ہو، اچھے اقوال سے ہو، یا ایک اچھے افعال سے ہو۔
اس کے بعد ان تینوں آیتوں سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، ایک مسلمان کو ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان تینوں آیتوں کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے دو حدیث ذکر کی ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، بہت ہی مشہور حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا، اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اچھی بات کہنی چاہیے، اچھی بات اسے کہنی چاہیے، اچھا قول کیا ہے اس سے صادر ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے تو آپ کہو، اچھی بات ہے تو آپ بیان کرو۔ اگر اچھی بات آپ کے پاس نہیں ہے، بھلی بات نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کو کیا رہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، بلا وجہ بے فائدہ کہ اپنی زبان کھولنی نہیں چاہیے۔ آپ بلا وجہ بولیں گے، گفتگو کریں گے، بجائے ثواب کے کیا ہے؟ گناہ آپ کو ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا کا معنی کیا ہے؟ اَيْ كَلَامًا يُثَابُ عَلَيْهِ، كَلَامًا يُثَابُ عَلَيْهِ، ایسی بات کیجئے، ایسی گفتگو کیجئے جس پہ آپ کو کیا ہو؟ ثواب ہو۔ كَلَامًا يُثَابُ عَلَيْهِ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بولنے کا ارادہ کرے، بات چیت کرنے کا ارادہ کرے، تو یہ غور کر لے، سوچ لے، دیکھ لے کہ اس کی بات کا تعلق، اس کی گفتگو کا تعلق خیر سے ہے یا شر سے، خیر سے ہے یا شر سے ہے۔ اگر خیر پر مبنی بات ہے تو بیان کرے، کہے، اور اگر خیر پر مبنی بات نہیں ہے تو پھر اس آدمی کو کیا ہے؟ اس سے دور رہنا چاہیے اور خاموشی برتنی چاہیے۔ اور اسی طرح کا معنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ ایسی باتیں بولنی چاہیے جس پر آپ کو ثواب ہو۔ کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ گنہگار ہو جائیں، جس کی وجہ سے آپ گنہگار ہو جائیں۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا معنی بیان کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے موضوع کے حوالے سے جو دوسری حدیث بیان کی وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بہت مشہور ہے، روایت ہے، حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اضمن لہ الجنہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ، ما بین لحییہ، کہ جو شخص مجھے ضمانت دے، جو شخص کیا مجھے ضمانت دے، یعنی گارنٹی دے، اس چیز کی گارنٹی دے، اس چیز کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے مابین، دونوں جبڑوں کے مابین ہے۔ اور ہمارے دونوں جبڑوں کے مابین کون سی چیز ہے؟ زبان ہے۔ کون سی چیز ہے؟ کون سا عضو ہے؟ زبان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی زبان کی ضمانت مجھے دیتا ہے، کس بارے میں؟ کہ جو بولے گا حق بولے گا، جو بولے گا سچ بولے گا، کھائے گا تو حلال کھائے گا، پیے گا تو حلال پیے گا۔ ایسی یعنی کہ ہر وہ کام جس کا تعلق کیا؟ منہ سے، ہر وہ کام جس کا تعلق کیا ہے؟ منہ سے ہے، زبان سے ہے، اس معاملے میں کیا ہے؟ خیر کا راستہ اختیار کرے گا، اس معاملے میں خیر کا راستہ اختیار کرے گا۔ تو اللہ کے نبی اور اسی طرح کا دوسری چیز وما بین رجلی، وما بین رجلی، اسی طرح اگر کوئی اپنے اس حصے کا یا عضو کا مجھے ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، جو کیا ہے؟ دونوں پاؤں کے مابین ہے، دونوں کیا ہے؟ پاؤں کے مابین ہے۔ اور سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شرمگاہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شرمگاہ ہے، کہ شرمگاہ کا صحیح کیا ہے؟ استعمال کرے گا، اس کے حق کا کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ اس کے حق کو صحیح طریقے سے کیا ہے؟ ادا کرے گا، اپنی عزت، اپنی عصمت
اور اپنی پاک دامنی کا کیا ہے خیال رکھے گا، تو یعنی حلال طریقے سے کیا اس کا استعمال کرے گا، حلال طریقے سے اس کا استعمال کرے گا، اور حرام کاری سے بچے گا، حرام کاری سے کیا کرے گا بچے گا، اور اپنے شہوت کو صحیح طریقے سے کیا ہے پوری کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی یہ دو چیزوں کی یا ان دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دیتا ہے، اضمن لہو الجنہ، اضمن لہو الجنہ، میں ایسے شخص کو کس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں؟ جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جو بہت بڑی کیا ہے گارنٹی ہے، اور بہت بڑی کیا ہے ضمانت ہے۔ عزیز بھائیوں، آج کے اس سبق سے اور الکبائر کے اس باب سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ہمیشہ کیا ہے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور زبان کے ذریعے جو گناہ ہو سکتے ہیں ان گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، اور اس تعلق سے جو آیتیں ہیں ان حدیثوں کو اور جو حدیثیں ہیں ان چیزوں کو ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں اتارنے کی، برتنے کی، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج اگر آپ سماج کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت ساری برائیاں سماج کے اندر ہیں، بہت سارے گناہ کے کام ہیں سماج کے اندر، جس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف کیا ہے؟ زبان ہے۔ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، آپسی کیا ہے دشمنی ہے، یہاں تک کہ زبان کے گناہ کی وجہ سے انسان کیا ہے قتل تک کیا ہے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم زبان کی حفاظت کرتے ہیں، زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری مشکلات سے ہم اور آپ کیا ہے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کے حوالے سے اور بھی حدیثیں شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، میں نے آج کے درس میں صرف 2 حدیثیں بیان کی ہیں، مزید کیا اس باب کے حوالے سے 6 حدیثیں باقی ہیں، جو انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔